بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن نسائی حدیث نمبر 368 سے آج ہم پڑھیں گے باب السفرہ والقدرہ سے انشاءاللہ۔ جی شیخنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب السفرة والقدرة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قالت قلت أم عطية كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا. پیارے بیٹو، سفرہ اور قدرہ یہ خون کے دو رنگوں کا ذکر ہے۔ السفرہ والقدرہ من الوان الدم، خون ہے نا، خون کے کلر ہیں، مختلف کلر ہیں، تو ان رنگوں میں سے، کلروں میں سے ایک سفرہ ہے، دوسرا قدرہ ہے، اور یہ دونوں کلر حیض کے زمانہ کے علاوہ آتے ہیں۔ جو حیض کا خون ہے وہ کالا ہے جیسا ہم نے پڑھا، اور جو استحاضہ کا خون ہے وہ سرخ ہے، پڑھا ہم نے پیچھے حصوں میں، وہ سرخ ہے۔ تو سفرہ اور قدرہ سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں، سفرہ اور قدرہ کلر کا خون حیض کے دنوں کے علاوہ آتا ہے، اور یہ استحاضہ نہیں ہے۔ استحاضہ الگ خون ہے، حیض الگ خون ہے، سفرہ اور قدرہ یہ الگ خون ہے۔ واضح؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی ان دو کلروں پر باب قائم کیا ہے، باب السفرہ والقدرہ فی غیر ایام الحیض۔ حیض کے دنوں کے علاوہ میں جو خون آتا ہے، ایک تو ہے استحاضہ، وہ الگ ہے۔ اب کئی خواتین کو استحاضہ نہیں ہوتا، وہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن سفرہ اور قدرہ کا کلر والا خون وہ ملوث ہوتی ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سفرہ لکھ لیں، لون دون الحمرہ، یہ سرخ سے، ایک ہے گہرا سرخ، ایک ہے سرخ کے علاوہ، سرخ سے کم، اسے کہتے ہیں سفرہ، لون دون الحمرہ۔ اور والاصفر الاسود ایضاً، قدرہ یہ بھی رنگ ہے۔ قدرہ اس رنگ کو کہتے ہیں جو کالے کلر کی طرف میل ہو، جو کالے کلر کی طرف میل ہو۔ اچھا بیٹو، حدیث نمبر 368، ام عطیہ فرماتی ہیں کنا لا نعد السفرہ والقدرہ شیئا، حیض کے علاوہ دنوں میں اگر سفرہ یا قدرہ کلر کا خون جاری ہو جاتا تو اس کو ہم کچھ شمار نہیں کرتی تھیں۔ کیا مطلب؟ نمازیں بھی پڑھتی تھیں، روزے بھی رکھتی تھیں، سارے کام ہی کرتی تھیں، اس کو ہم کوئی شمار، یہ نہیں بھی ان کلر کا خون آ گیا تو ہم نماز روک دیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے راوی ہیں عمر بن زرارہ بن واقد الکلابی، ابو محمد بن ابی عمر النیسابوری المکری الحافظ، ثقۃ ثبت۔ دوسرے راوی ہیں اسماعیل، مکمل نام اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم ابو بشر الاسدی، ابن الیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ الیہ اسماعیل کی ماں تھی، اسماعیل کی ماں تھی۔ ثقۃ حافظ۔ ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی، ابو بکر البصری الفقی، ثقۃ حجۃ۔ محمد بن سیرین، ابو بکر الانصاری، مولاہم البصری، ثقۃ ثبت عابد کبیر القدر۔ ام عطیہ یہ صحابیہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ صحابیہ ہیں۔ حدیث واضح ہے۔
چلو بیٹا اگلی دیکھیں. باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حزير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنجامعوهن في المحيض فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. یہ لمبی حدیث ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے. باب ما ینال من الحائض، حیضہ عورت سے جو خون مرد کو لگ جائے. میاں بیوی ہیں، خون بندے کے میاں کے کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا ہے، وہ ناپاک خون ہے، اس کو دھو لے گا، اس کپڑے کو دھو لے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیٹو، یہاں تعویل کا مطلب ہے تفسیر. کیا معنی ہے؟ تفسیر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ گندگی ہے، اذن ناپاکی والی، ناپاک خون ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے جدا رہو، الگ رہو، حرام ہے اس حالت میں تعلق قائم کرنا، فی المحیض، حیض کے دنوں میں. پہلے راوی ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ابن راہویہ ثقۃ ثبت ہیں. سلیمان بن حرب الازدی الواشحی البصری القاضی، مکہ کے یہ قاضی تھے. ثقۃ امام حافظ. حماد بن سلمہ بن دینار ابو سلمہ البصری ثقۃ اثبت الناس فی ثابت بن اسلم البنانی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثقہ یہ راوی ہیں، حماد بن سلمہ. ثابت کی حدیثوں کو انہوں نے زیادہ قلم بند کیا ہے، یہ ثبت ہیں، ثقہ ہیں. ثابت بن اسلم البنانی ابو محمد البصری ثقۃ عابد ہیں. انس بن مالک ابو حمزہ، ان کی نیت کیا تھی؟ ابو حمزہ الصحابی الجلیل رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بیٹو، انس رضی اللہ عنہ نے 2286 حدیثیں بیان کی ہیں. کتنے لکھ لیں؟ 2286. اسے کہتے ہیں مکثرین صحابہ میں سے کچھ وہ صحابہ ہیں جو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، تو انس بھی ان میں سے ہیں. 2286 حدیثیں انس نے بیان کی ہیں. سیدنا انس کہتے ہیں کہ یہودی تھے، جب عورت کو حیض آ جاتا وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے. لم یؤکلوہن، ان دنوں کے علاوہ میں کٹھے کھاتے تھے، کٹھے پیتے تھے. لیکن جب عورت کے ایام ماہواری شروع ہو جاتے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے تھے. ولا یشاربوہن، اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے، ان کا جھوٹا پیتے تھے، کٹھے بیٹھ کر پیتے نہیں تھے. ولا یجامعوہن فی البیوت، اور نہ ہی وہ گھروں میں ان کے ساتھ کٹھے رہتے تھے، وہ گھر ہی چھوڑ دیتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے. کون؟ زمانہ جاہلیت کے لوگ. فسألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی. کیا؟
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ ساری آیت۔ فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دے دیا أَن يُؤَاكِلُوهُنَّ، کہ ایام حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کھایا کرو، حکم دے دیا کھایا کرو۔ وَيُشَارِبُوهُنَّ، ایام حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر پیا کرو۔ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں اکٹھا رہا کرو، یہ نہیں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ کون سی بات ہے، گھروں میں رہو۔ وَأَن يَصْنَعُوا بِهِنَّ، اور وہ کریں ہر کام، بِهِنَّ ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، كُلَّ شَيْءٍ ہر کام کریں، بیٹھیں ملیں جلیں، ان کے ہاتھ کا پکا کھانا کھائیں، کٹھے کھائیں۔ ما خلل جماع، ہاں جماع حرام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، بس ایام حیض میں جماع حرام ہے، باقی عورت کے ساتھ بیٹھنا لیٹنا باتیں کرنا ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی شے حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو نبی پاک نے ایک ایک شے کو رد کر دیا۔ فقالت الیہود، جب یہ باتیں یہودیوں کو پتہ چلیں تو یہودیوں نے کہا ما یدع رسول اللہ شیئا من امرنا، نہیں چھوڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاموں میں سے کچھ بھی الا خالفنا، مگر آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اے نا جی نبی پاک جو ہے نا یہ ہر کام ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں، اب یہ بھی نبی نے ہماری مخالفت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ فقام اسید بن حذیر و عباد بن بشر، یہ دونوں صحابہ اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما فاخبر رسول اللہ، ان دونوں نے اللہ کے نبی کو خبر دی، دونوں نے کہا انجامعہن فی المحیض، اے نبی علیہ السلام کیا ہم اپنے بیویوں سے مجامعت کریں حیض کے دنوں میں، صحبت کریں؟ فتمعر رسول اللہ تمعرا شدیدا، نبی علیہ السلام کا کلر تبدیل ہو گیا، جب انسان غصے میں آتا ہے نا تو چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، رنگ تبدیل ہو گیا۔ حتی ظننا انہ قد غضب، ہم نے یقین کر لیا کہ نبی علیہ السلام نے تو غصہ کر لیا ہماری بات پر۔ فقاما، وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ فاستقبل رسول اللہ ہدیۃ لبن، نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے دودھ کا ہدیہ لے کر، دودھ کا، نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے دودھ کا ہدیہ لے کر، گھر گئے دودھ لائے، فبعث فی آثارہما، بھیجا ان کے پیچھے بھیجا، فردہما فسقاہما، بندہ بھیجا نہ جاؤ بلا کر لاؤ ان دونوں کو فردہما واپس لایا گیا، وہ دونوں واپس لوٹے، فسقاہما، نبی علیہ السلام نے ان کو دودھ پلایا، چلو دودھ پی لو، فعرف، پھر پہچانا گیا، انہ لم یغضب علیہما، کہ نبی علیہ السلام نے پر غصہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، گھر میں اکٹھے رہنا، بیوی کے ساتھ لیٹنا ایام حیض میں یہ جائز ہے، بیوی کے جسم میں ہاتھ لگانا، سلام لینا، بوسہ لینا یہ جائز ہے ایام حیض میں، ہاں جماع منع ہے۔ کیا منع ہے؟ جماع منع ہے۔ باقی حدیث واضح ہے۔ ایک منٹ، جو ان صحابہ نے کہا تھا نا دو نے انجامعہن فی المحیض، تو وہ صحابہ یہ مراد لے گئے تھے اگر ہم نے ساری ہی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو پھر وہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے مجامعت کرتے نہیں، جماع کرتے نہیں، تو ہم پھر کریں گے، وہ اس کا معنی یہ لے گیا، الٹ لے گیا، اس وجہ سے نہیں پانا کو تھوڑا غصہ کیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ فتمعر، اس کا معنی لکھا ہے ای تغیر، نبی علیہ السلام کا کلر تبدیل ہو گیا۔ جالا شیخنا
ذکر ما يجب على من أتى حليلته یہ في جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لکھ لیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ذکر ما یجب، اس چیز کا ذکر جو واجب ہوتی ہے، علی من، اس شخص پر، اتا حلیلتہ، جو اپنے بیوی کے پاس آیا، جماع کیا، فی حال حیضہا، اس کے حیض کی حالت میں، مع علمہ، جاننے کے باوجود، بنہی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ نے منع کیا ہے، حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، بندے کو پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی سے صحبت کر رہا ہے ایام حیض میں۔ جو حکم ایام حیض کا ہے وہی حکم ایام نفاس کا ہے، اس میں بھی حرام ہے بیوی، اس میں بھی حرام ہے۔ 370 نمبر حدیث، پہلے راوی ہے عمر بن علی، ابو حفص الفلاس سیرفی البصری سکہ ہیں، حافظ ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ابو سعید البصری سکہ ہیں، ثبت ہیں، شعبہ بن الحجاج الامام الحجہ البصری سکہ ہیں، امام ہیں، الحکم بن عتیبہ ابو محمد الکندی الکوفی سکۃ ثبت فقیہ ربما دلاسا، عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب الادوی ابو عمر المدنی سکہ ہیں، مقسم بن بجرہ ابو القاسم مولا عبداللہ بن حارث صدوق یرسلو، یہ صدوق درجے کا راوی ہے، اس کی روایت حسن ہوتی ہے۔ یرسلو، یہ کبھی کبھی مرسل بیان کرتے ہیں۔ مرسل کیسے کہتے ہیں؟ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے، تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے۔ ابن عباس صحابی ہیں۔ میرے بیٹو، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، یا تمرأتہ، جو اپنے بیوی کے پاس آتا ہے، یعنی جماع کرتا ہے اس حال میں کہ وہ حیضہ ہے، یا تصدق بدینار او بنصف دینار، وہ صدقہ کرے گا 1 دینار کا یا نصف دینار کا۔ اللہ اکبر، 1 دینار کا یا نصف دینار کا وہ صدقہ کرے گا۔ بریک بیٹو، دینار جو سونے کا سکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جو سونے کا سکہ دینار ہوتا تھا، وہ آج کے پیسوں کا حساب لگایا جائے تقریباً وہ 25,000 روپے بنیں گے۔ کتنے ہزار؟ 25۔ تو 1 دینار جو کویت میں چل رہا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا گوگل سے، تو آج دینار کا ریٹ ہے 701.35 پیسے، یعنی 701 روپیہ پاکستانی اور 35 پیسے کا 1 دینار، یہ کویت والا جو بھی ورقہ چل رہا ہے۔ تو حدیث میں جو دینار ہے، یہ کویت والا دینار مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کون سا دینار مراد ہے؟ جو نبی علیہ السلام کے دور میں سونے کا سکہ چلتا تھا، یہ وہ مراد ہے۔ تو اس کا حساب جب ہم کرتے ہیں موجودہ دور سے، تو وہ تقریباً 25,000 روپے بنتا ہے۔ تقریباً ہم اس لیے کہہ رہے کہ اب بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ ریٹ کمی بیش ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں دینار کا ذکر ہے یا نصف دینار کا ذکر ہے؟ مختلف توجیحات۔ پہلی توجیح، ایام حیض کے شروع والے دنوں میں اگر خامن سے یہ کھچ بج گئی ہے، حرام کام ہو گیا ہے، تو وہ کفارہ یعنی 25,000 تقریباً ادا کرے گا۔ کتنے ہزار؟ 25 تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریٹ کنفرم آج کا نہیں ہے کہ اب
وہ سونے کا جو دینار تھا اس کا اب کتنا بنے گا؟ تقریباً 25,000۔ اگر ایام حیض کے آخری دنوں میں حرام کام کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ نصف دینار ادا کرے گا، تو نصف دینار بھی 15-14 روپے بن جاتا ہے، 13-14 روپیہ۔ دوسری توجیہ، اس طرح مختلف توجیحات علماء نے کی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بیٹا، جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ گندا خون حیض یہ انتہائی خطرناک خون ہوتا ہے، اس سے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، تو ڈبل نقصان ہوا نا۔ ایک کفارہ ادا کرو تو پتہ لگ جائے گا نا، جب 25-30 ہزار روپے وہ کفارہ ادا کرے گا، اگر ٹکانے آ جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ لوگوں کو نہیں پتہ، اس مسئلے کو عام کرنا چاہیے حکمت اور دنائی کے ساتھ کہ ظالموں ان دنوں میں بیوی کے ساتھ الگ نہیں قائم کرنا، یہ حرام ہے، اگر کرو گے تو تمہیں 25-30 ہزار روپے کفارہ دینا پڑے گا، تو اگر ٹکانے آئے گا نہیں، جب مہینے کی تنخواہ کفارہ دینی پڑے گی۔ اور اس میں اتنے خطرناک جراثیم ہیں کہ انسان نمرد ہو جاتا ہے، ڈبل نقصان، کیا فائدہ آیا؟ بارک اللہ فیک۔